علیکم سر صاحب، ہم ہمیشہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں، وہی موضوع گفتگو ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے دو بڑے مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں اور ایک عرصے سے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، معیشت اور دوسرا امن و امان کی صورتحال۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلا کما نہیں ہوا ان عناصر کا جو پاکستان کے لیے ہمیشہ تھریٹ رہے ہیں۔ اب 2024 کو مہلک ترین سال قرار دیا گیا تھا، ایک دہائی کا پاکستان کے لیے، جس میں 2500 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، سیکیورٹی پرسنلز بھی ان میں ہیں، باقی سویلینز تھے۔ لیکن اب 2025 کا جیسے آغاز ہوا ہے تو حملوں میں شدت آئی ہے۔ جنوری کو میں اچھا خاصا اضافہ دیکھا گیا حملوں کی تعداد میں، اور اب جو آج کا حملہ ہے وہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مدرسے کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا حامد الحق صاحب، جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا تھا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب جو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے بہت سے محرکات ہیں، اور ہر کوئی اس وقت یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو شہادت ہے یا ان کی جو ہلاکت ہے وہ کن عوامل کا نتیجہ ہو سکتی ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں، اور یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے کیا یہ افغانستان اسپیسیفک ہے یا اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس حملے کو اور دہشت گردی میں اضافے کو؟ دیکھیے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے حقانی نیٹ ورک جیسے ہم کہتے رہے ہیں، جس کے بہت سے بازو ہیں جی، اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے۔ اب اس سے قبل کابل کے اندر ان کے جو ریلیجس افیئرز منسٹر تھے طالبان کے، خلیل حقانی صاحب، ان کو اسیسنیٹ کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ تھی وہ۔ جی، اور کچھ عرصے کے لیے تو کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، مگر پھر اسلامک اسٹیٹ خراسان، IS، داعش، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کیا۔ اب کیوں کیا اس کا بتایا نہیں جاتا کیوں کیا، اس کی طرف میں آتا ہوں ابھی۔ اب اس کے بعد ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سراج حقانی، جو کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کافی کبیر عرصے سے تعلق رہا ہے، اور وہ ہمیشہ گو بٹوین رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اٹیکس بھی سراج حقانی کی طرف سے اور خلیل حقانی کی طرف سے ہوتے تھے ڈیورنگ امریکن ٹائمز، اور اس کے بعد بھی ابھی بھی جنرل فیض جب گئے تھے کابل تو سراج حقانی اور خلیل حقانی سے ملاقاتیں ہوئی تھی۔ تو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہماری انٹری تھی ٹو دا طالبان۔ اخندزادہ صاحب جو ہیں، جو کہ اس وقت ان کے ایڈیولوجیکل ہیڈ ہیں، اور جو جیسے خمینی ہیں ایران کے اندر، تو اخندزادہ صاحب جو ہیں ہبت اللہ، وہ جو قندھار میں ہیں، وہ ہی از دا ہیڈ۔ اور ملا عمر جو اس سے پہلے جو ہیڈ تھے طالبان کے، ان کے جو صاحبزادے ہیں ملا یعقوب، وہ ڈیفنس منسٹر ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، تو اس پہ کافی قسم کی ٹینشنز چل رہی ہیں۔ ایک تو اخندزادہ صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس اسلام ہے وہی انہوں نے یہاں چلانا ہے، اور کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں کرنی انڈر اینی پریشر۔ مگر انہوں نے اپنے لوائلسٹ کو ہر جگہ پہ کرٹیکل جگہ پہ رکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود پھر بھی جو لوگ ان سے پورا اتفاق نہیں کرتے کرٹیکل ایریاز میں، جیسے ڈیفنس منسٹر ہے جس کا بھی ذکر کیا ہم نے، جیسے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا ذکر آیا، اور ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ ہیں ملا یعقوب جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں ملا عمر کے۔ تو اب اس قسم کی وہاں انفلوئنشل پارٹیز ہیں، اس میں کافی ڈویژنز ہیں۔ پہلے تو یہ ڈویژن ہے بٹوین سم آف دیز پیپل اینڈ اخندزادہ صاحب۔ وہ کیا ہے؟ اخندزادہ صاحب کہتے ہیں کہ خواتین کی آزادی نہیں ہونی، خواتین کی تعلیم نہیں ہونی، ہیومن رائٹس ایشوز ہمارے لیے ایشوز نہیں ہیں، فورن ایڈ ہم نے نہیں لینی۔ وہ بالکل ایک کنزرویٹو آرتھوڈاکس قسم کی ریاست چلانا چاہتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بھی ہونے چاہیے، اور اسلامک اسٹیٹ ہم بنائیں گے مگر اس پہ فورن ریلیشنز بھی ہونے چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وی شوڈ کنسیڈ، فار ایگزامپل ویمنز ایجوکیشن، ہیومن رائٹس، تھوڑا بہت میڈیا کی آزادی اینڈ سو آن۔ اچھا، تو یہ میجر ڈفرینس ہے۔ یہ سب لوگ ایک طرف ہیں آن دیز ایشوز، اور اخندزادہ صاحب دوسری طرف ہیں۔ پھر ایک اور بھی ایشو ہے کیا؟ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو دوحہ والے ہیں، جن لوگوں نے دوحہ کے اندر امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے
مذاکرات کیے تھے فار دی ایگزٹ آف دی امریکنز. ان میں ملا عبد الغنی برادر ہیں, برادر صاحب ہیں, ملا برادر تھے, اور اسٹینکزائی صاحب تھے. اسٹینکزائی صاحب جو تھے وہ ڈپٹی فارن منسٹر رہے ہیں, اور برادر صاحب جو ہیں وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے آپ کو یہ موقع ملا یہاں آنے کا, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس تھے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات چیت رہے, امداد لی جائے اور ماڈرن اسٹیٹ بنایا جائے. ٹھیک, کنزرویٹو ہیں مگر وہ ان کا جو ایمفسس ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اخنزارا صاحب ان کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا رول تھا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے انٹرنلی چل رہی تھی, اور مگر باہر نہیں نکلتی تھی, کوئی اوپن ریوولٹ نہیں تھا کوئی, مگر یہ کلیئر تھا کہ ڈفرینسز آف اوپینین ہے کہ کیسی ریاست بنانی چاہیے. اچھا, اس صورت میں اخنزارا صاحب جو ہے وہ بڑی ہارڈ لائن لے رہے تھے. ابھی حال ہی میں اسٹینکزائی صاحب جو ہیں انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ خواتین کی تعلیم ہونی چاہیے, ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں سخت قسم کی ہٹانی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو ماڈرن بنا دیا جائے یا کوئی لبرل بنا دیا جائے, مگر صرف اتنا ہی کہ یار یہ اس قسم کی پابندیاں آج کل کے دور میں, اور اوپر سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ شور ڈالے ہوئے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی امداد دینا چاہ رہی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانا چاہ رہی ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل تعلقات ہیں. اخنزارا صاحب کے بالکل نہیں تھے. یہ جو برابر صاحب ہیں, اسٹینکزائی صاحب ہیں, حقانی نیٹ ورک ہے, انہوں نے سب نے انٹرنیشنلی دے آر ریناؤنڈ اینڈ دے ہیو کانٹیکٹس, اور ان کے تعلقات رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا جائے, مگر وداؤٹ لوزنگ آئیڈیالوجی. مگر وہ دوسرے صاحب جو ہیں ان کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں نو. تو ایک تو یہ ٹینشن چل رہی ہے طالبان کے اندر, اسی لیے کچھ لوگ مارے بھی جا رہے ہیں, اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب تو الزام یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انٹرنل پاور سٹرگل ہے, جس میں اخنزارا صاحب کے ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اخنزارا صاحب پسند نہیں کرتے کوئی باتیں, اور وہ شاید خود ایکشنز لے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف. دوسری طرف اب اسٹینکزائی صاحب جو ہیں, جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی, اور میں نہیں اگری کرتا جس قسم کی پالیسی کی جا رہی, تو اخنزارا صاحب نے ان کی گرفتاری کے وارنٹس ایشو کر دیے, اور وہ UAE چلے گئے, اور وہ انہوں نے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو نکلوا دیا وہاں سے. تو ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہے ملا یعقوب, وہ بھی اب نظروں میں آ گئے ہیں اخنزارا صاحب, کیونکہ انہوں نے اسٹینکزائی صاحب کو نکال دیا. اب وہ دبئی میں جا کے بیٹھ گئے. اب وہ کہہ تو نہیں رہے کہ میں خلاف ہوں, مگر وہ ظاہر ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ وہ نکلے. اب وہ کہہ رہے ہیں آڈیو آئی تھی ان کی جس میں مگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے انہوں نے الزام اخنزارا صاحب کے اوپر نہیں لگایا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری گڑبڑ ہونے والی ہے تو میں نکلا ہے. مگر ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ جی میں بیمار ہوں. اچھا, مگر یہ ڈفرینسز تو ہو گئے نا اب, تو یہ بڑھیں گے, یہ کام نہیں ہوں گے, کیونکہ اب لوگ مارنے شروع کر دیے ہیں. اب وہ جو مر رہے ہیں وہ ایک سائڈ کے لوگ مر رہے ہیں, ایک سائڈ کے مر رہے ہیں, دوسری سائڈ کے نہیں. اچھا, تو یہ بیکاز واٹ ایور دا ریزن, بیکاز دوسری سائڈ جو ہے وہ بڑی پاورفل سائڈ ہے. اس کے باوجود کہ جو ڈیفینس منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے, ان کے وہ لوگ جو تھوڑے سے لبرل ہونا چاہتے ہیں, مگر جو آرمی جو ہے نا, ڈیفینس منسٹری اپنی جگہ پہ, پر جو کمانڈرز ہیں لوکل وہ بیسکلی دے آر لوئل ٹو اخنزادہ. ہارڈ لائنرز ہیں وہ, اور شریعہ, ہاں اسلامی شریعہ, اس قسم کی وہاں سچویشن ڈیولپ